یہ لوگ اللہ کی سوا جن کی عبادت کرتے ہیں انہیں تم برا نہ کہا کرو. یعنی میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کسی دھرم گرو کو یا ان کے پربھو کو، ان کے پرماتما کو برا کروں، بلکہ انسان کی عزت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انسان کی جب عزت ہم کرتے ہیں تو اس کی تھاٹس کی، اس کے فیتھ کی، اس کی لائک ڈس لائک کی عزت کرتے ہیں. آپ یقین جانیں میں کبھی رام نہیں کہتا، شری رام کہتا ہوں عقیدت کے ساتھ، کیونکہ اس سے میرا بھی جذبہ جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنے ہندو بھائیوں کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجھے یہ سکھاتا ہے اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اس کتاب پر یعنی قرآن پر اور اس سے پہلے جتنی دھرم گرنتھ آئے ہیں ان سب پہ ایمان رکھتا ہو. اٹس اے پارٹ آف مائی فیتھ کہ مجھے ایمان رکھنا ہے ان تمام کتابوں پہ جس کی کہانی مجھے ایسا لگتا ہے ویدا سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پرانی کتاب اب تک ریکارڈ میں وید ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر جگہ دنیا میں ہم نے ریفارمرز اور پروفیٹس بھیجے. کچھ کو مینشن کیا گیا قرآن میں، بہت سو کو نہیں کیا گیا، لیکن ہمیں سب کی ریسپیکٹ کرنی. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وی ڈو ناٹ ڈسٹنگش امنگسٹ دیم، ہم ان کے بیچ میں فرق نہیں کرتے. تو ہسٹری تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ آتھینٹک ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہسٹورینس میں ہمیشہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. تو مجھے پتا نہیں کہ کون مہان ہستی اپنے ٹائم کا پروفیٹ ہو جس کی اب پوجا ہوتی ہو. تو میں اس طرح بھی میرے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ میں کسی کی بے عزتی نہیں کروں گا، کسی کے بھگوان کو جہاں ان کی آستھائیں ہیں میں برا نہیں کہوں گا. یہ میرے اوپر بائنڈنگ ہے اگر میں مسلمان ہوں. لیکن موسٹ آف اس ڈو ناٹ نو، ہم میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں، صرف پریکٹس بھی نہیں ہوتی. ایک ان نیچرل اور ان کہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے میں کہ ہمارے سماج میں نفرتیں پیدا ہوئی، ایک گھرنا. کیونکہ جب سب کی عزت ہے تو ان کی آستھاؤں کی بھی عزت ہے، ان کی فیتھ کی بھی عزت ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ اسی بریکٹ میں رکھیے کہ دیز آر آور ڈیوٹیز ٹوورڈ سوسائٹی. یہ کرنا ہے ہمیں سماج کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، سماج کو سماج کی شکل دینے کے لیے. کیونکہ دیکھیے جو چیز سماج کے ہت میں نہیں ہوتی، اگر میں اس باڈی کو ایک سائنٹیفک طور سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو باڈی ہے اٹ از اے سوسائٹی، کیونکہ اس کے کمپوننٹس بہت سارے ہیں، کتنی آرگنس ہیں، آرگن سسٹمز ہیں، ٹیشوز ہیں، سیلز ہیں. تو یہ ایک سوسائٹی ہے، ایک سماج ہے جس میں ہر چیز ایک تال میل کے ساتھ چلتی ہے فار دی بینیفٹ آف دی سوسائٹی. لیکن کوئی چیز اگر اس سوسائٹی کے اگینسٹ جانے لگتی ہے اور کنٹرول میں نہیں ہوتی تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں، کینسر آف دی سوسائٹی. جو سماج کو تہس نہس کر رہا ہے، وہ سماج کو مارنا چاہتا ہے. تو وی شوڈ ناٹ بی کینسرز آف دی سوسائٹی، وی شوڈ بی دی سپورٹنگ اینڈ کنیکٹنگ ٹیشوز آف دی سوسائٹی، جو جوڑ کے رکھتے ہیں سماج کو. اور اس کے لیے بندشیں یہ ہیں، اس کے لیے گائیڈ لائنس یہ ہیں جو میرے اوپر بائنڈنگ ہے اگر میں سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. کیونکہ دیکھیے جس طرح قرآن کی آیتیں یا حکم جن کو ہم عمل کرتے ہیں فرائض کے طور پہ کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں ہمیں، وہ بھی تو قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جیسے یہ آیتیں ہیں. یہ کیسے ہو گیا، یہ انرتھ کیسے ہو گیا کہ ان کو ہم نے فرض بنا کے اپنے اوپر لاگو کر لیا، ان کو بھول گئے بالکل. تو ہمارا جو ایک سوشل ڈائمینشن تھی، جو سوشل کیریکٹر تھا، جو سوشل آسپیکٹ تھا، وہ اتنا خراب ہو گیا کہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج بہت سی سوسائٹیز اور کمیونٹیز نہیں چاہتی کہ مسلمان نیبرہڈ میں رہے. ان کے وہ کرائے پہ مکان نہیں دیتے، اپنا پراپرٹی نہیں لینے دیتے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، انٹراسپیکشن کرنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں. میرے بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. سیتارام بازار میں بہت ہندو فیملی رہتی تھی، ہمارے علاقوں میں رہتی تھی. ذاکر نگر میں جہاں میں رہا ہوا، ورما جی ہماری گلی کے کنارے رہا کرتے تھے. پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھے نا. تو کہیں ہم سے تو خرابی نہیں ہو رہی. ہمیشہ اپنی کمی پہلے دیکھنی چاہیے کہ ویئر وی آر لیکنگ، ویئر وی آر فیلنگ.
اور وہ فیلنگ یہیں پہ ہے کہ یہ جو قرآن کی ٹیچنگز تھی ہم اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہم اچھے سماج کے طور پہ نہیں اٹھ رہے, ہم ایسے سماج کے طور پہ نہیں بن رہے جو دینے والا سماج ہوتا ہے, پیار کرنے والا سماج ہوتا ہے. ہم لینے والا سماج بن رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے یا شکایت ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے اور وہ بنا قرآن سے کنیکٹ ہوئے نہیں ہو سکتا.